اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ کیا وہ اس کا جواب دیتا ہے؟ کیا وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے؟ کب قبول کرتا ہے؟ آج ان ساروں باتوں کا ہم جواب تلاش کریں گے قرآن و حدیث سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سرچشمہ ہدایت ہیں، اور اللہ عز و جل کا قرآن ایک بہت بڑا ہی حکمت والی کتاب ہے، جسے اللہ فرماتا ہے۔ بعض حکمت و دانائی اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو ایلیبریٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، اگر بری لگے تو کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے۔ میں ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں، کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دعا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاسْتَجِیبُوا الدَّعْوَةِ الدَّاعِ فَإِذَا دَعَانِ۔ میں جب کوئی دعا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ شائع نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے کوئی دعا مانگے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو خوشی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس سے دعا مانگتا ہے، اور اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے وہ جو اس سے دعا نہیں مانگتا۔ یعنی جو دعا مانگ کے اور دعا نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ساری دنیا زیادہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے، جو ہمیشہ مانگتا رہے، ہمیشہ سوال کرتا رہے، اس سے دنیا ناراض ہوتی ہے کہ یار تجھے کل، یعنی نزدیک سے نزدیک رشتے، نزدیک قریبی سے قریبی تعلق والے، بہترین دوست، بہترین رشتہ دار، ان سے بھی آپ ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 3 دفعہ، 10 دفعہ مانگیں گے۔ ماں سے، یعنی سب سے زیادہ شفیق ماں ہوتی ہے۔ ماں سے بھی ایک وقت تک جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو آپ مانگیں گے وہ دیتی رہے گی، لیکن ایک وقت وہ بھی آپ کو غصہ کرنا شروع کر دے گی کہ بھائی اب تو جوان جہان ہو گیا، جا کے کما اور مجھے بھی کھلا اور خود بھی کھا۔ لیکن اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ اللہ کی ذات اس وقت ناراض ہوتی ہے جب انسان اس سے مانگتا نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اصل میں ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم ایسے دعا مانگتے ہیں، ہمیں کبھی بھی اللہ سے دعا ایسے نہیں مانگنی چاہیے جیسے انسان نوکر سے مانگتا ہے، بلکہ اس سے دعا ایسے مانگنی چاہیے جیسے مالک سے مانگتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی دعا مانگی اور ابھی قبول ہو جانی چاہیے، تو اصل دعا قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دی فَاسْتَجِیبُوا الدَّعْوَةِ الدَّاعِ فَإِذَا دَعَانِ، جیسے ہی کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ تو جو بات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے، یا اللہ کا حکم غلط ہو سکتا ہے، یا حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غلط ہو سکتا ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث غلط ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مانگو، اللہ سے جتنا زیادہ مانگو، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جو دعا نہیں مانگتا وہ متکبر شمار ہوتا ہے، اور متکبر تو شیطان تھا جس نے اللہ سے کتنا بھی بڑا اس سے گناہ ہو گیا تھا، اسے وہ ابلیس اس لیے ہے کہ وہ مایوسوں کا باپ ہے، کتنا بھی بڑا اس سے گناہ ہو گیا تھا، اسے اللہ کی ذات سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ روز محشر جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت شیطان دیکھے گا، سب سے زیادہ حسرت طاری ہوگی شیطان کو، کیونکہ اللہ جتنا مغفرت والا ہے، جتنا معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمتوں کو دیکھ کے وہ کہے گا کہ کاش میں بھی اللہ سے مانگ لیتا تو اللہ مجھے معاف کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو، اور مجھ سے ایک دفعہ آنکھ میں آنسو لا کے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں گناہ، نہ صرف گناہ معاف کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو اللہ کی ذات سے ہمیشہ جب دعا مانگو، اللہ کی ذات سے جب دعا مانگو تو یہ سمجھ کے مانگو جیسے مالک سے مانگتے ہیں۔ مالک سے مانگنے میں اور نوکر سے مانگنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مالک سے ہم مانگتے ہیں، مالک کا دل کرے قبول کرے، مان لے نہ مانے،
جب اس کا دل چاہے مانے، یعنی اگر ایک مالک اپنے ملازم اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کی کہتا ہے یا اپنا معاوضہ اجرت بڑھانے کی کہتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں مانتا، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے، پھر تیسری دفعہ کہتا ہے، پھر جو ملازم پیچھے پڑا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن مالک اس کی، یعنی آپ نارملی دیکھیں ہم فقراء کو یہ رستے میں جو ہمیں مل جاتے ہیں، جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، کتنا نہیں دل چاہ رہا ہوتا پھر بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے مالک کی طرح دعا مانگو بھائی، اس سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اللہ دعا قبول تو اسی وقت کر لیتا ہے، لیکن دینے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے دینے میں دیر کرتا ہے کہ یعنی آج آپ نے دعا مانگی، آج آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کا اجر تو ختم ہو گیا۔ آج آپ نے دعا مانگی، 10 دن تک، مہینے تک، 2 مہینے تک، سال تک دعا مانگتے رہے اور وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی، لیکن جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے مناسب وقت میں ملے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل میں آپ نے ان لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، انہوں نے ایک خواب کی تعبیر بتائی کہ 2 لوگوں نے خوابوں کی تعبیریں پوچھی، ایک نے کہا کہ حضرت یوسف السلام آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ میں بادشاہ کا ساقی ہوں، اسے شراب پلا رہا ہوں، اس وقت شراب جائز تھی، تو کیا ان کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جس کے سر پہ روٹیاں رکھی اس نے کہا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی اور تمہارے پرندے تمہارا مغز کھائیں گے، وہ اٹھا اٹھا کے، چن چن کے۔ اور جس نے ساقی تھا وہ کہنے لگے تو کچھ دن میں بادشاہ کا ساقی دوبارہ بن جائے گا، تو جب تو بادشاہ کا ساقی بن جائے تو میرے ذکر بادشاہ کے سامنے کریو۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اور کیوں بھلایا؟ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دینا چاہتا تھا۔ اگر اسی وقت وہ خواب کی تعبیر بتا دیتا اور کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب نظر آیا، اگر ایسی تعریف کر دیتا اور وہ بادشاہ انہیں معاف کر دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ معافی کر کے پتہ نہیں کہاں جاتے، کیونکہ ان کا تو ٹھکانہ بھی کوئی نہیں تھا، بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، کہاں جاتے؟ لیکن اللہ نے اتنا عرصہ ان کو وہاں رکھنا تھا۔ پھر جب خواب کی تعبیر بھول گیا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے انہیں وزیر خوراک رکھ دیا، یعنی وزیر خزانہ بنا دیا اس وقت کے حساب سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ وقت پہ دعا قبول کرتا ہے اور دعا کی قبولیت نوکر سے ہم کیسے مانگتے ہیں کہ اگر نوکر 1 منٹ بھی دیر کرے تو ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے، نوکر کا ہم برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارا ملازم ہے، ہمیں کیسے انکار کیا، ہمیں فوراً اسے دینا چاہیے تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ سے مانگ کے انتظار کرتے رہیں، کیونکہ اچھا روز محشر ایک جب میزان کا وقت آئے گا، ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے اعمال، تو ایک شخص کے اعمال بہت کم ہوں گے تو اس کا پلڑا نیکیوں والا اوپر اٹھ جائے گا اور گناہوں والا نیچے بیٹھ جائے گا، یعنی گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکی کم ہو جائیں گی۔ وہاں سے ایک شخص آئے گا اور ایک پیالے میں کچھ چیز اس نیکیوں والے پلڑے میں ڈالے گا، وہ نیکیوں والا پلڑا ایک دم نیچے جھک جائے گا اور گناہوں والا اوپر ہو جائے گا۔ تو لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سا کیا چیز تھی جس نے اتنا وزن بڑھا دیا نیکیوں کا؟ آپ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں تھی جو اس نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی، قبول کی تھی، یہ اس کا صلہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے جب دعا مانگیں تو مالک کی طرح مانگیں، نہ کہ ملازم، اور مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں۔ دعا ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حجاج بن یوسف ایک طواف کعبہ کر رہا تھا، تو ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ آنکھیں اندھی تھی، آنکھیں مانگ رہی تھی، تو حجاج بن یوسف بہت صفاک سپہ سالار تھا، بہت زیادہ تلخ مزاج سپہ سالار تھا، تو وہ بڑھیا کے پاس آیا کہ بڑھیا میں ایک چکر کاٹ کے آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تیری گردن اتار دوں گا۔ تو جب واپس آیا
تو اس بڑھیا کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، یہ امیر المومنین کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے کہ یہ آپ کی شدت طلب کم ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ شک سے مانگ رہی تھی، اللہ سے یقین سے مانگتی تو اللہ سے، اس نے اب میرے خوف سے اللہ سے یقین سے مانگا کہ نہ ہی تو گردن اتر جائے گی، تو اللہ نے فوراً اسے دے دیا. تو کوشش کرنی چاہیے ایک تو اللہ سے مالک کی طرح مانگیں اور مانگتے رہیں، وہ ضرور دیتا ہے جب ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، جب دیتا ہے. نوکر کی طرح نہ مانگے کہ اگر فوری نہیں ملا تو ہم اس سے ناراض ہو جائیں. تو ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.